اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو، مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو، اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو، ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو۔ یہ نسبت زوجیت کی حقیقت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمایاں جو سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں ہیں کہ دونوں شروع ہوئی ہیں الف لام میم سے۔ دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اگرچہ سورہ آل عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے۔ دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں۔ وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی ہے، جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے، عظیم ترین دعاؤں میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ایک نہایت جامع دعا آئی ہے، وہ 3-4 آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ سورۃ الامتین ہے، دو امتوں سے بحث کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، خطاب کر رہی ہے۔ یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں، اور سورہ آل عمران میں زیادہ گفتگو ہے آل عمران کے نصارہ کے بارے میں۔ تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود، دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی، چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہے، لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے۔ دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا، لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا، یہاں آپ کو اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کا پہلا نصف جو ہے وہ 18 رکوعوں پر اور 152 آیات پر مشتمل تھا، اور نصف ثانی جو ہے وہ 22 رکوعوں پر لیکن 134 آیات پر مشتمل تھا، تو تقریباً مساوی دو حصے تھے۔ وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی، بلکہ یہاں وہ بتمام و کمال ہے، دونوں حصے بہت مساوی ہیں۔ کل 20 رکوع ہیں، 10 رکوع ایک نصف اول میں ہے، 10 رکوع نصف ثانی میں ہے۔ صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات ہیں اور دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہیں۔ پھر جیسے وہاں 3 حصے ہیں نصف اول کے، ویسے ہی یہاں بھی 3 حصے ہیں نصف اول کے، لیکن یہاں رکوعوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہے۔ پہلی 32 آیات میں تمہیدی کلام ہے، جیسے کہ 4 رکوع سورہ بقرہ کے، اگرچہ وہاں روح سخن ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا، یہاں روح سخن ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے، لیکن یہ کہ یہاں کی 32 آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہے جیسی کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع۔ پھر یہاں 31 آیات براہ راست خطاب ہے نصارہ سے، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی، کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا، کیا ان کی اصل حیثیت تھی، پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن 9 ہجری میں، جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے 31 آیات پر مشتمل نازل ہوا سن 9 ہجری میں۔ نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف، اور وہاں عیسائی آباد تھے، تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لاٹ پادری تھے وہ کچھ 70 عیسائیوں کا ایک وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں، بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی، خاموش بھی ہو گئے، پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی، اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو ترتیب جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی، یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ بہرحال یہ 9 رکوع یہ جو 31 آیات ہیں سن 9 میں نازل ہوئی۔ یہی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کی بھی ایک بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت کہ جو سود سے متعلق احکام ہیں، جو رکوع ہے
جو 38واں رکوع ہے سورہ بقرہ، یہ بھی تقریباً سن 9 میں نازل ہوا ہے۔ گویا کہ وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ غزوہ بدر سے قبل نازل ہوا، لیکن اس میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں اور سود کے بارے میں آخری حکم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو یہ نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے لیے جو آیات نازل فرمائی گئیں، یہ سن 9 میں نازل کی گئیں، لیکن شامل ہے سورہ آل عمران میں کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا، وہ 15واں، 16واں، 17واں، 18واں رکوع، اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، خانہ کعبہ کا ذکر تھا، اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو۔ اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں 16ویں رکوع میں سورہ بقرہ کی دی گئی ہے۔ یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا، یہ 38 آیات پر مشتمل ہے، بہت جامع آیات ہیں، بہت اہم آیات ہیں۔ اس کے بعد نصف ثانی شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جیسے 19ویں رکوع سے شروع ہوا سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہاں اب یہ 11واں رکوع جو ہے وہ شروع ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ جو نصف ثانی کے 10 رکوع ہیں، ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے، افقی نہیں ہے۔ پھر تقسیم کر سکتے ہیں، پہلے 2 رکوعوں میں زیادہ خطاب مسلمانوں سے ہے، اور پھر اگرچہ روئے سخن جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے۔ پھر 6 رکوع مسلسل ہیں غزوہ احد کے حالات پر مشتمل، جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ، جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان پر گرفت، آئندہ کے لیے ہدایات۔ تو یہ پورے 60 آیات ہیں تقریباً، اور 6 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سب کے سب یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے، چیپٹر ہے غزوہ احد، اس کا عنوان ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن میں اس طرح سے چیپٹر بنائے نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ صورتیں ہیں کہ جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن کے ضمن میں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے، ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں، لیکن ان میں ربط اور ترتیب ہے۔ اس ربط اور ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے، لیکن اب اس دور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ نمایاں ہوا ہے کہ اس میں بڑا نظم ہے، نظام القرآن، اس کے اندر تنظیم ہے، اس میں آیات کا آپس میں ربط ہے، سورتوں کا سورتوں سے ربط ہے، اور ایسے ہی یہ جو ہے الٹب کلام نہیں۔ پھر آخری 2 رکوع، وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکوع وہ تو بہت ہی جامع ہے، اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے، اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے۔ اور اس طریقے سے، اور جو اس سے پہلے کا رکوع ہے 19واں رکوع، وہ بھی در حقیقت کنکلوڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، سم اپ کرتے ہوئے پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کو، بڑے جامع مضامین پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے، اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو الفاظ وہی آ رہے ہیں، وہی انداز ہے۔ وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر اور اسحاق پر، وہی آپ کو آیات یہاں بھی ملیں گی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں یہاں بھی ملے گا۔ یہود پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ والی آیت وہ یہاں بھی آئے گی۔ ذرا ترتیب کا فرق ہے، اور اسی ترتیب کے فرق کی وجہ سے ہمارے قاری صاحب جو ہیں حافظ مقبول صاحب وہ چکر کھاتے رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں وہ اس مقام کو پڑھتے ہوئے اور وہ چلے جاتے تھے سورہ آل عمران میں۔ تو یہ متشابہ کہلاتے ہیں، قرآن مجید میں متشابہ، اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابہ جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشبیہ دی ہے زوجیت، کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ 90% تو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، لیکن یہ کہ ان میں 5-10% کا فرق بھی ہوگا، اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تناسل کا معاملہ ہے، اس کے اعتبار سے مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہے، لیکن دونوں سے مقصد تناسل جو ہے کہ آگے نسل پھیلے، اولاد ہو، وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، وہ یک طرفہ طور پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ نسبت زوجیت جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں بتمام و کمال ہے اکثر و بیشتر میں۔ البتہ ان میں گہرے تدبر کی ضرورت ہے، غور و فکر کیا جائے، سوچ بچار کیا جائے، تو پھر اس نظم قرآن کے حوالے سے اضافی معانی، اضافی علم، اضافی معرفت، اضافی حکمت کے خزانے کھلتے ہیں۔
بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اب اس کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا سورہ آل عمران کا یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے. جیسے آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کو ایک نام دیا گیا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا الزہراوین، دو نہایت تابناک اور روشن صورتیں. تو یہ اس میں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اکتفا کر کے اب ہم آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اشہد ان محمد رسول اللہ. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے. کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو. لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں. وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے القیوم ہے. اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ. اور یہاں نوٹ کیجیے نزلہ ہے، نزل ینزل تنزیلا، انزلہ نہیں آیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات اور انجیل. اور یہ کہ 2 اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان اتارا. فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے، فرقان تورات کے لیے بھی ہے، فرقان معجزات کے لیے بھی ہے. ہر وہ شے یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے، غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا، جو شے بالکل مبرہن کر دے حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے وہ فرقان ہے. لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں. اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں راغب ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں. یہ کتاب ویسی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کو اب اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی شدید ذو انتقام بھی ہے، عزوز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. یہ دونوں شانیں اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ آسمان کی نہ زمین کی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے. وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے
تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی. کسی کسی جگہ انزلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے، اس کی ایک موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے، تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم، پختہ. حکم جیسا کہ میں نے بتایا، حکمت عقل کی پختگی. محکم آیت، پختہ آیت، جس کا مفہوم بالکل واضح ہو، جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. ہن ام الکتاب، اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے. وہ اخر متشابہات، اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے. یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں. آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام یہ حلال. لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے، اللہ کی ذات و صفات، کیا تصور کریں؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، کیا تصور کریں؟ اسی طریقے سے فرشتے، عالم غیب کی شیئیں. عالم برزخ، قبر میں کیا ہوتا ہے. اسی طرح عالم آخرہ، جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا. لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے. تو دوسرے درجے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فینومینا بھی یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں. یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہے کہ ان میں سے جو چیزیں، بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں. لیکن اب بھی بعض چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا 7 آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر. لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ بہت اہم ہے. اصل جو ہے جڑ کتاب کی، اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے مجموعہ احکام. کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا، جہاں حکم آیا کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، تو کتاب کی جڑ اور اساس جو ہے وہ وہی ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نئی نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے، یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے، کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے. ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے، اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے. اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں ان میں سے. ابتغاء الفتنۃ، یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تاویلہ، اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت، اصل منشا، اصل مراد کیا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، قرآن پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے. جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے، جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب. آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے، عقل مند ہے. اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لیمیٹیشنز کو جان لے. میری عقل کی حدود کیا ہے، عقل کہاں تک جا سکتی ہے.
اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اولو الالباب میں سے نہیں ہے۔ عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں، ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ قلب پہنچائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے، حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اور ان کا یہ قول ہوتا ہے اولو الالباب کا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیری ہی بارگاہ سے ملے گا۔ ربنا إِنَّكَ جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن، یوم القیامہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے، چیلنج کا انداز ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن 3 میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد، لیکن یہ کہ یہ رکوع جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرف مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند تھا، لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر، غازی بن کر، فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینے کے، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ، یہ کچھ قریش کے نا تجربہ کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے، اگر ہم سے کبھی بات اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا، تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں، تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کداب آل فرعون، تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے، چپندی کا شوربہ۔ آل فرعون کا معاملہ یاد کرو، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا، وفرعون ذی الاوتاد کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور اسی پر کیا اس سے پہلے ثمود اور عاد جیسی قومیں زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نما عرب میں رہی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو گناہوں کی پاداش میں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے، دنیا میں مغلوب ہوگے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی الفیفیتین التقطا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان 2 گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی، یعنی بدر کی جنگ ہوئی، اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرکین مکہ تھے، تمہارے لیے نشانی موجود ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فیتین التقطا فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں سے ایک جماعت وہ تھی، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، وأخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں۔ اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے، بلکہ 3 گنی تھی۔ بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روب طاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، انسان کی سماعت اور بصارت پر ایسا اثر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، وہ بھی بعض روایات ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں یقیناً ایک عبرت ہے، سبق آموزی ہے۔
لِأُولِي الْأَبْصَارِ، لیکن یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں، جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روح سخن موجود ہے اہل کتاب کی طرف، اور اس واقعے کے اندر تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے، تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے، اس کی رونقیں رکھنی ہے جب تک اس کی مرضی ہے، قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے۔ اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی، نسل چلے گی، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کمائے گا، تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں، یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنکٹس کو دبا کر رکھا جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے، بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، نہیں، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا، لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا، لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے، ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخنی دے دے گا۔ تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو، گھوڑا پورا قابو میں ہو۔ البتہ یہ ہے کہ سیلف کو، اپنے نفس کو، اس کو کچل ڈالنا، سیلف اینیہیلیشن، یہ اسلام میں نہیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے، شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی۔ اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے، سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا، وہ سیکس ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے، معاشی ضرورت یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بلعام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا۔ وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ تو واقعہ یہ ہے، لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح، محبت تو ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہیں، بیٹے ہوں، اس کا نام چلتا رہے، بڑھاپے کا سہارا بنے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے۔ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور گھوڑے ہوں، بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیڈگری ہوتی ہے ان کی۔ وَالْأَنْعَامِ، اور مویشی ہوں، مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال کہتے ہی جانوروں کو ہے، ان حیوانات کو ہے مال مویشی۔ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور کھیتی۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس جو نقطۂ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو، اپنے تمام جذبات و میلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اس سے آگے نہیں آنے دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا، تو بس آپ گئے، اب وہی ند ہے، وہی اب آپ کا معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کوئی اور شے ہو، وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی۔ قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے۔ تقوی یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو، ان لنفسک علیک حقا، لیکن ناجائز راستے سے نہیں۔